السلام علیکم ورحمۃ اللہ بحمدہ تعالی ہم ربیع النور کے اس مبارک اور مسعود مہینے سے گزر رہے ہیں جس میں سارے جہانوں کی رحمت نور مجسم سرکار دو عالم رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جہاں آپ نے ساری دنیا کو وحدانیت کا سبق دیا اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی تبلیغ فرمائی، وہیں آپ نے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ حسن اخلاق، بہتر برتاؤ، عفو درگزر اور اخوت و بھائی چارگی کا اسلامی آفاقی پیغام پہنچایا۔ چنانچہ سرکار نے اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کو عملاً کر اپنی امت کو دکھایا بھی، گویا ایک نمونہ پیش کیا جس کا انہوں نے حکم دیا۔ آج کے اس دور میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بالخصوص ہمارے اس ملک میں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، ہم ان کی سیرت پر عمل درآمد کریں اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے دور میں بے حد تکلیفیں کفار و مشرکین مکہ نے دیں۔ بڑے بڑے سردار آپ کے خلاف تھے۔ جو لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، وہ اعلان نبوت کے بعد خلاف ہو گئے، اور اتنی تکلیف دی کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی قوم نے جتنی تکلیف دی ہے، کسی نبی کی قوم نے اس کو اتنی تکلیفیں نہیں دی۔ اور جب آپ مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے مکہ، میں تجھے نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی۔ لیکن اس کے بعد بھی جب آپ نے مکہ فتح کیا اور فاتح ہو کر مکہ معظمہ میں آپ مدینہ منورہ سے داخل ہوئے، تو آپ نے ایک عام اعلان فرما دیا تھا کہ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ، تم سبوں کو معاف کیا گیا، تم سبوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اور فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ میں پناہ لے وہ محفوظ، جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے وہ محفوظ، جو اپنے گھروں میں داخل ہو کر گھر بند کر لیں اور کسی قسم کی مزاحمت نہ کریں، وہ محفوظ۔ چنانچہ آپ سوچئے، غور کیجئے کہ جس عظیم ترین ہستی کو ان کے رشتہ داروں نے، ان کے قبیلے والوں نے اور ان کے سرداران نے بے حد تکلیفیں پہنچائیں، اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ جس کی کوئی دنیا میں نظیر نہیں ملتی، انہوں نے جب مکے کو فتح کیا تو انہوں نے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا۔ گویا انہوں نے ایک پیغام دیا، ایک میسیج دیا کہ اگر دشمن پر فتح پالو یا اپنے مخالف پر غلبہ پالو تو اسے معاف کرو۔ جنگ احد کے موقع پر جب آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے تو صحابہ تڑپ اٹھے، بیتاب ہو گئے صحابہ، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا لم ابعث لعانا، میں بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، ولکنی بعثت داعیا والرحمہ، لیکن مجھے مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے اللہ کی دعوت دینے کے لیے
اور رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ پھر آپ نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ بے شک وہ مجھے نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ بہت مشہور واقعات ہیں سرکار کے، آپ ان کی سیرت پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار ایسے واقعات مل جائیں گے جس میں آپ نے لوگوں کے سامنے حسن اخلاق کا نمونہ پیش کیا، جس میں آپ نے عفو درگزر سے کام لیا، جس میں آپ نے غلبہ پا کر معاف کیا، جس میں آپ نے انسانی ہمدردی کو ترجیح دی۔ چنانچہ فرمایا کہ الخلق کلہم عیال اللہ فاحبہم الی اللہ انفعہم لعیالہ، کہ پوری دنیا اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہی ہے جو اللہ کے کنبے کو فائدہ پہنچائے۔ آج کے اس دور میں جب کہ انسان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، آج کے اس دور میں جب کہ پوری دنیا میں افراتفری اور کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کا دورہ ہے، ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں اور ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم اگر اس مبارک مہینے میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں گے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اپنی زبان سے کسی کو برا نہیں کہیں گے، اپنے بھائیوں کے حقوق کو ادا کریں گے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں گے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو بے شک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سچی خراج عقیدت پیش کی۔ اور یہی وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، اپنی زندگی کی، اپنے خاندان والوں کی زندگی کی اصلاح کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوٹیں 1450 سال پرانے اس دور میں جو صحابہ کرام کا دور تھا۔ آج کے اس مبارک موقع پر آپ سبوں کو مبارکباد۔ ہزاروں عیدیں نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔